اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولو ضمن لہو اے للمشتری ضامن عن البائع درک ما یحدثه المشتری فی الارض من بناء او غرس على تقدیر ظہورها مستحقۃ للغیر وقلعہ لها او اخذہ اجرۃ الارض فالاقوى جوازہ. ٹھیک ہے، بات ہماری کتاب الزمان میں اس حوالے سے چل رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے نا، یہاں پر ابھی فی الحال جو ہے وہ زمین کی مثال انہوں نے دی کہ اگر کوئی شخص، کوئی مشتری زمین خریدنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بائع کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا بھروسہ نہیں ہے؟ اس حوالے سے بھروسہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بائع مجھے کسی اور کی زمین پکڑا دے. ٹھیک ہے، اچھا، یا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی زمین کو پکڑا دے کہ مالک جو ہے وہ آئے اور آنے کے بعد اس میں جو مطلب جو درخت وغیرہ اسے اکھاڑ کر پھینک دے، اس میں جو بنا ہے اس کو خراب کر دے. ٹھیک ہے، تو اس احتمال کے تحت کہ بھائی مجھے بھروسہ نہیں ہے بائع کے اوپر، وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس بیع کو کرنا نہیں چاہ رہا ہے، نہیں خریدنا چاہ رہا ہے. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ تم اس زمین کو لے لو، سنو، اس زمین کو لے لو، اور اگر کل چل کر کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے، اگر یہ زمین کسی اور کی نکلتی ہے یا پھر اس زمین کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے مالک آ کر، تو اس کا نقصان جو ہے وہ میں بھروں گا. اگر عرش کی بات ہوئی تو عرش دوں گا، اگر زمین کسی اور کی ہے، تمہیں زمین چاہیے تو زمین، ورنہ تمہاری قیمت. بہرحال اس نے ضمانت لے لی. تو سوال یہ ہے کہ اس طرح کے معاملے میں ضمانت کو تصور کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یعنی کوئی ضامن بن سکتا ہے تھرڈ پارٹی یا نہیں بن سکتا. بات واضح ہے؟ اس میں اختلاف ہے، 3 اقوال ہیں اس میں، اور مصنف نے اور شارح نے جس کو اختیار کیا، اقوا کہہ کے خود مصنف نے کہا کہ میرے نزدیک اقوا یہ ہے کہ اس طرح کے مسئلے میں کہ جہاں پر مشتری جو ہے وہ یعنی شک کا شکار ہے اور شبہے کا شکار ہے، اور کوئی آ کر جو ہے وہ ضمانت لینا چاہ رہا ہے، تو وہ ضامن بن سکتا ہے. یہاں پہ ضمانت کو ہم تصور کر سکتے ہیں، ضامن بن سکتا ہے انسان. اچھا سنیے گا، ضامن کیوں بن سکتا ہے؟ ضامن اس لیے بن سکتا ہے، سنیے گا، ضمانت، لیکن اس سے پس منظر میں ایک بات آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ ضامن بننے کے لیے، سارا مسئلہ اسی پر منحصر ہے، ضامن بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو مضمون ان ہے، اب یہاں پر وہ بائع ہو جائے گا جس نے زمین کو بیچی ہے، ٹھیک ہے، جو مضمون ان ہے اس کا ذمہ مشتغل ہو یا وہ مشغول الذمہ ہو. ٹھیک ہے، اس کی مثال ہم اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ان سے قرض لیا ہے اور میں نے کہا کہ آپ کے قرض، آپ نے جو پیسہ لیا ہے میں آپ کو چکا دوں گا، تو میں ضامن بن رہا ہوں. میرا ضامن بننا ان کے لیے کب درست ہے؟ کہ جب آپ مشغول الذمہ ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ نے پیسے دیے ہیں اور آپ کو پیسہ واپس چاہیے، لیکن اگر مضمون ان جو آپ ہیں، آپ نے ان کو اصلا کوئی قرض ہی نہیں دیا ہے، تو پھر میں ضامن نہیں بن سکتا. بس یہی اختلاف ہے. جنہوں نے منع کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بائع جو ہے مضمون ان ہے نا، اس کا ذمہ وہ مشغول الذمہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پر ضمانت متصور ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ مشغول الذمہ ہے. ٹھیک ہے، کیسے ہے سنیے گا. تو سب سے پہلے 3 نظریے ہیں. مصنف نے جو یہ اقوا کہہ کر کہا کہ ہاں اس طرح کے مسئلے میں ہم ضمانت کو تصور کر سکتے ہیں اور ضمانت صحیح ہے، درست ہے. کہا کیسے صحیح ہے، درست ہے؟ تو کہا اس لیے کہ حقیقتاً یہ ہے کہ مشتری نے کو جو زمین بیچی گئی ہے وہ تو کسی اور کی زمین ہے، وہ تو مالک اس کا کوئی اور ہے. تو جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو حالت عقد میں دراصل مضمون ان جو کیا ہے، مضمون ان کا ذمہ مشغول الذمہ تھا. وہ اس نے جو پیسے لیے ہیں اور پیسے دے کر اس کو زمین نہیں دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یا تو زمین دے مشتری کو یا پھر جو کیا کرے، پیسے دے. اب چونکہ اس کا ذمہ مشغول الذمہ تھا، تو جس طریقے سے آپ نے قرض دیا تھا تو میں آپ کا ضامن بن سکتا تھا، آپ کو قرض لوٹاؤں. اس طریقے سے آپ نے زمین کسی اور کی بیچ دی تو ہم جو کیا ہے ضمانت لے سکتے ہیں آپ کی. بات واضح انشاءاللہ. تو ہم آپ کی طرف سے ان کو زمین دیں گے یا پھر پیسہ دیں گے. یہ کس نے کہا؟ ان لوگوں نے کہ جو یہاں پر جواز کے قائل ہیں ضمانت کے. بات واضح انشاءاللہ. اسی کے برعکس مثال سب کچھ وہی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس طرح کے معاملے میں کیا ہے، وہ ضمانت کو آپ تصور نہیں کر سکتے، کوئی ضامن نہیں بن سکتا. ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ لعدم انشغال ذمہ حالت العقد. سنیے گا، بعد میں بات صحیح ہے، لیکن جب عقد ہو رہا تھا، جب مشتری بائع سے اس زمین کو خرید رہا تھا، اس وقت بائع مشغول الذمہ نہیں تھا. اچھا کیسے نہیں تھا؟
کہا اس طریقے سے نہیں تھا کہ دیکھیں مشتری تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں زمین ان کی خرید رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں وہ اصل میں اس کی نہیں تھی، ٹھیک ہے. اور یہ چیز اس کو پتہ کب چلی؟ جب اس نے زمین خرید لی، اپنے گھر گیا، 2 مہینے 3 مہینے بعد، ہفتے بھر بعد اس کو پتہ چلی، اور ابھی بھی مشغول ذمہ نہیں ہے. اور اصل مالک مکان آیا، جو مالک زمین کا تھا، اس نے آ کر اس بنا کو خراب کر دیا، یا پھر اس درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیا. جب درخت اکھاڑ کر پھینکا تب یہ عرش والی بات ہے جو آپ تصور کر سکتے ہیں، تب یہ بائے کا مشغول الذمہ ہونا آپ تصور کریں. تو حالت عقد میں نہیں یہ مشغول الذمہ مضمون بائے نہیں تھا، اس لیے یہاں پر کوئی ضامن نہیں بن سکتا. عبارت واضح ہوئی ہے؟ جی عبارت کا نوفن یعنی توضیح واضح ہوگی کیا مطلب دونوں کا دلیل کیا ہے دونوں کی، ٹھیک ہے. ایک تیسرا قول ہے یہاں پر، تیسرا قول ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس مثال میں اگر کوئی ضامن بننا چاہتا ہے، سنیے گا، کوئی ضامن بننا چاہتا ہے تو ضامن صرف بائے بن سکتا ہے، صرف بائے کا ضامن ہونا تو متصور ہے، اس کے ہم قائل ہوں گے، لیکن کوئی تھرڈ پارٹی چاہے اس معاملے میں داخل ہو کر ضامن بن جائے تو وہ ضامن نہیں بن سکتا. آتا ہے انشاءاللہ. سنیے گا، یہ اس بات کی دلیل کہ ضامن جو ہے کیا ہے صرف بائے بنے گا، کوئی دوسرا جو ہے کیا ہے ضامن نہیں بن سکتا. وہ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو زمان ہے، زمان ہے نا، کہہ رہے ہیں یہ زمان بائے جو ہے وہ در حقیقت دیکھا جائے تو ضامن جو کیا ہے بائے ہی ہوا کرتا ہے. اس طرح کے معاملے میں، اس مثال میں ضامن جو کیا ہے بائے ہی ہوا کرتا ہے. کیوں؟ مثال کے طور پر اس کی مثال دے رہا ہوں. میں نے آپ سے موبائل خریدا، ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ کر کہ آپ کا موبائل جو ہے بات بھی ہوئی تھی کہ آپ کا موبائل جو کیا صحیح ہے، اسکرین صحیح ہے، میموری صحیح ہے، سب کچھ چلتا ولتا صحیح ہے، بیٹری وغیرہ سب صحیح ہے. یہ سوچ کر میں نے، آپ نے جو قیمت دی تو کہیں 2 لاکھ 2 لاکھ دے دیا. بعد میں یہ پتہ چلا، سنیے گا، بعد میں یہ پتہ چلا کہ آپ نے جو موبائل ہمیں بیچا اس کی بیٹری 2 گھنٹے بھی نہیں چل رہی ہے. واضح ان شاء اللہ. یا آپ مثال طور پر آپ نے جو اس کی اسکرین ہی خراب ہے، کوئی پرابلم ہے، تو پرابلم جب نکل جائے تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو ضامن کون ہوتا ہے؟ ہم تھرڈ پارٹی کے پاس جاتے ہیں. ہاں، تو یہ سب یہ سچ یہی کہہ رہا ہے تیسرے قول میں کہ ہم یہاں پر تیسرے کے پاس کوئی معاملہ نہیں جاتا ہے، معاملہ فوراً کس کے پاس؟ بائے کے اوپر جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر آپ زمان کا تصور نہ بھی کیجئے، دیکھیں یہاں پر اس سے پہلے ایک بار واضح رکھیں، یاد رکھیں کہ ایک ہے زمان خود عقد بیع کا، اور ایک ہے زمان جو زمانے اصطلاحی جو کتاب الزمان کا ہوتا ہے، جس میں ہم باقاعدہ یعنی وہ عقد پڑھتے ہیں، ہے نا، کہ زمین تو لکا علی ما فی ذمت زید مثلا. یہ جو ہم وہ تیسرا آدمی آ کر زمان، تو ایک زمان وہ ہوتا ہے جو عقد بیع میں ہے، اور ایک زمان یہ کتاب الزمان والا زمان ہے. بس انشاءاللہ. تو جو عقد بیع والا زمان ہے وہ تو یہاں پر متصور ہے، ہر بیع میں ہوتا ہے. وہ آپ نے موبائل خریدا، خراب موبائل دیا تو آپ ضامن ہیں کہ آپ ہم کو یا تو پیسہ واپس کیجیے، یا پھر جو ہے کیا ہے وہ ہمیں جو موبائل جو ہے کہ ہمیں صحیح موبائل دیجیے. تو اسے ضامن کہیں گے، یہ معاملہ ہی باطل ہو جائے گا. تو اگر کوئی چیز 2 آپشن ہے ابھی، دیکھیں ابھی اس کو جواب دیں گے. یہ جواب ہے، سنیے گا آج ان شاء اللہ. تو یہ بات تو انہوں نے کہا کہ یہ زمان تو کہہ رہے کہ یہ تیسرا قول کہہ رہے زمان صرف بائے، ضامن سے بائے بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر عقد بیع میں ضامن بائے ہوتا ہے، اور اس کی مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اور یہاں پر یہی ہوا، اس مشتری نے زمین یہ سمجھ کر خریدی کہ زمین بائے کی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، زمین تو کسی اور کی اس نے اٹھا کر بیچ دی. تو اب ضامن کون ہے؟ تھرڈ پارٹی ہے؟ بائے ہے جس نے زمین بیچا ہے. ہاں تو سنیے نا، اب کہہ رہے یہ کس کا زمانہ ہے؟ یہ عقد بیع والا زمانہ بھی ہے. اب یہ تیسرا قول میں یہ کہہ رہے کہ ضامن اگر بننا چاہے تو بائے ہی ضامن بنے گا. کیسے؟ کہا اب اگر ساتھ ساتھ سنیے گا، ساتھ ساتھ بائے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس زمین کو خرید لو، ٹھیک ہے، زمین کو خرید لو، اور اگر یہ زمین کسی کی اور کی نکلتی ہے تو اس کا میں ضامن ہوں. واضح ان شاء اللہ. اس نے اعتماد دلایا. تو اب اس یہاں پر دو زمان ہو گیا گویا کہ ایک زمان وہ بیع والا زمان، اور ایک زمان جو اس نے عقد پڑھا ہے، کتاب الزمان والا زمان. واضح ان شاء اللہ. تو 2 زمان ہو گیا. اچھا دوسرا زمان کیا ہے؟ دوسرا زمان زمان تاکیدی ہوگا، یعنی تاکیدن ہوگا، پہلے والے زمان ہی کے اوپر تاکید ہے. واضح ان شاء اللہ. یہ تیسرا قول ہے. مصنف نے اشارہ نے کہا کہ وہ ضعیف. یہ تیسرا قول تو ہے بہرحال ضعیف ہے. یہ کل اس کو تو کل انہوں نے بھی کہا تھا، یوسف بھائی نے بھی کہا تھا کہ یہ ہماری ہضم نہیں ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے، تیسرا قول جو ہے کیا ہے ضعیف ہے. کہا کیوں؟ ہاں اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں انہوں نے کیا کیا، سنیے گا تیسرے قول نے کیا کیا تھا. انہوں نے کیا کیا، کتاب الزمان کو قیاس کیا ہے کتاب البیع کے زمان کے اوپر. بس انہوں نے اسی لازمے کو باطل کیا ہے. یعنی بھیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسا لازمہ نہیں ہے کہ اگر سورج نکلے تو دن ہے، اگر دن موجود ہے تو سورج بھی نکلا ہوا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہ یہاں پر کوئی زمان نہیں ہے کہ اگر عقد بیع میں زمان ہو تو ضروری نہیں ہے کہ عقد زمان والا بھی زمان ہمیشہ ہوا کرتا ہے. عقد بیع کے ضامن جو اگر کوئی شخص عقد بیع میں کسی چیز کا ضامن بن رہا ہے تو وہ عقد زمان والا بھی ضامن ہو، ایسا کوئی لازمہ نہیں پایا جاتا ہے. تو جب لازمہ نہیں ہے تو پھر آپ کی یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے. اس کی رد کے لیے ہم نے نزید کی بات ذکر کی تھی، وہ اور زیادہ واضح ہے آپ کے لیے. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو عقد زمان والا ضامن ہوتا ہے نا، اس میں 3 لوگوں کا تصور ہوتا ہے نا. ایک مضمون ان جس نے قرض دیا ہے، ایک مضمون لہ جس نے قرض لیا ہے، اور ایک تیسرا شخص ضامن کہ جس کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے. بس ہم کیا ہے، بنابر دوستی کے میرا بھائی ہے سامنے والا، ہمیں اس پر رحم آ رہا ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ بھائی اب تم قرض مت دینا، میں تمہارے قرض کو ادا کروں گا. تو تیسرا شخص بری ہوتا ہے. تو یہاں پر 3 شخص یہاں پر ہیں ہی نہیں، بلکہ 2 ہی ہیں، مشتری اور بائع ہیں. تو یہاں پر آپ ضمانت کو تصور نہیں کر سکتے. بتا دیں انشاءاللہ، یعنی یہاں پر کوئی ضامن نام کا شخص نہیں، بلکہ وہ ایک ہی شخص مضمون ان بھی ہو اور ضامن بھی، ایسا نہیں ہے. یعنی ضمانت اگر ہونا ہے، کسی کو لینا ہے، تھرڈ پارٹی. ہاں تو جو بری ہو، ضامن کے لیے ہوتا ہے کہ بری ہوتا ہے. ہم تعریف نہیں ہم نے پڑھی تھی، هو التعهد بالمال من البری، مال کا تعہد کرنا اپنے ذمہ لینا، لیکن کیسے شخص کا جو بری. جبکہ یہاں پر بائع کیا ہے، خود مشغول الذمہ ہے، اس نے کسی اور کی زمین اٹھا کر بیچی ہے تو اس کو وہ تو مشغول الذمہ ہے، وہ تو بری نہیں ہے. واضح انشاءاللہ یہ سارا مسئلہ. اب اس کو ذرا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی بات پڑھیں گے. اب دیکھیں انشاءاللہ یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی. کل کی طرح سیم ہے جی کل بھی ایسے تھا نہیں، کل یہ تھا کہ کل ہم نے یہ والی بات نہیں تھی نا، یہ والی بات نہیں تھی. ابھی دیکھیں نا، ابھی کل عرش کی بات آ گئی تھی بیچ میں، اور بیع والی بات آ گئی تھی. تو یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ نہیں، یہ بات جو کیا ہے، یہ بیع اور عرش کی بات جو ابھی اگلے مسئلے میں ہے، ابھی خود مصنف کہیں گے یہ کہہ رہے یہ سارا مسئلہ ویسا ہی ہے کہ جیسا کہ بیع کے معاملے میں ہو، کہ کوئی شخص کسی سے کوئی سامان خریدنا چاہ رہا ہے اور اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے اس کو. بس یہاں پر زمین اور غرض اور بنا کی بات ہے، وہاں پہ زمین اور غرض کی بنا، یہ مطلقاً ہر معاملے کی بات ہے. اس کو بھروسہ نہیں ہے، آئی پیڈ خریدنا چاہ رہا ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو کوئی شخص آیا کہا کہ تم آئی پیڈ لے لو، اگر کچھ خرابی ہوئی تو میں دوں گا. یہ سب باتیں ہیں، انشاءاللہ دیکھیے گا کیسے وہ کریں گے. تو ہم نے بھی یہی کہا کہ مطلب کوئی الگ سی بات نہیں، بس یہ مشکل جو یہ ہوئی تھی وہ یہ کہ آج جو مسئلہ ہم نے نہیں پڑھا تھا وہ ساری باتیں کل ہم نے ذکر کی تھی، غلطی کوئی نہیں تھی. پھر ولا ضمن للمشتری، ٹھیک ہے، اگر مشتری کے لیے کوئی ضامن بنے، کون؟ ضامن. ضمینہ کا فاعل ضامن ہے. وَلَوْ ضَمِنَ لَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي ضَامِنٌ مِنَ الْبَائِعِ، کس کی طرف سے؟ بائع کی طرف سے. دیکھیں یہاں پہ تین لوگ ہو گئے، ایک ضامن، من البائع، للمشتری. تو مشتری یہاں پر کون ہے؟ اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ احسنتم، مشتری مضمون لا، بائع کیا ہے؟ مضمون ان، اور وہ ضامن. ٹھیک ہے. سنیے، ضامن بنا کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ در کو ما یحدثہ المشتری من الارض من بناء او غرس على تقدیر ظہورها مستحقۃ لغیر البائع. ہاں کہ اگر سنیے گا یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ زمین لی اس نے، اور کیا مثلا کھیت کی زمین لے لی تھی، اس میں بہت سارے درخت رکھتے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم درخت پہ ہی جو کیا ہے مثلا اسی سے کاروبار کریں گے، پھل وغیرہ بیچیں گے اور سال بھر بیٹھ کر کھائیں گے. اس مقصد اس نے زمین خریدی تھی. یا پھر کیا ہے، اس نے بلڈنگ وغیرہ خریدی تھی اس لیے کہ اس کو شقہ جو ایجار پہ دیں گے اور اس سے کام چلائیں گے. بتا دیں انشاءاللہ. تو اب یہ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ کسی اور کی نکل گئی زمین اور اس نہ کر اس بلڈنگ کو خراب کرنا چاہ رہے شقے کو، اور وہ جو کیا ہے درخت کو توڑنا چاہ رہے. تو جو ضامن بنا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی فساد ہوا، در کو ما یحدثہ المشتری، اگر مشتری کے حق میں کوئی فساد سامنے آیا، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہرجانہ ہے وہ میں ضامن ہوں، میں بھروں گا. ٹھیک ہے. در کو ما یحدثہ المشتری، یعنی اس فساد کو کہ جو زمین پر ہے طاری ہو، کیا اس کے بنا کے اوپر ہو، من بنا او غرسن، یا پھر اس کے غرض کے اوپر، اس پہ جو چیز بوئی گئی ہے اس کے اوپر. کب؟ اللہ تقدیر ظہورہا، کہ جب یہ ظاہر ہو جائے کیا کہ یہ کسی اور کی ملکیت ہے. اللہ تقدیر ظہورہا مستحقۃ لغیر البائع،
کہ یہ بائے کے علاوہ کسی اور کی ملکیت نکل جائے. ظاہر ہو گیا کہ یہ بائے کی نہیں بلکہ کسی اور کی تھی. وَقَلْعُهُ اور یہی نہیں کہ اس سے نکل گیا اور وہ خاموش ہے, نہیں. وَقَلْعُهُ لَهَا وَقَلْعُ الْغَيْرِ بَائِعٍ, یہ جو مالک تھا, مالک نے کیا کیا آ کر اس کو وہ جو غرض ہے جو وہاں پر چیزیں بوئی گئی ہیں اس کو ہو یا بنا ہے اس کو کیا کیا اس نے اکھاڑ پھینکا. یا پھر تیسری حالت کہہ رہے کہ او اخذہ اجرت الارض, یا پھر یہ کہ وہ راضی ہو گیا مگر کہہ رہا ہے کہ اب یہ زمین مجھ سے اس کا ایجار تمہیں ہمیں دینا پڑے گا. تو یہ مسئلہ مشکل کیا ہوگی مشتری کو کہ زمین خریدی اس کا بھی پیسہ دے اور پھر جو کیا ہے کرایہ بھی بھرے, اس پر وہ کبھی راضی نہیں ہوگا. تو اس طرح کے اگر پرابلم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا فالاقوی جوازہ, تو اس میں کیا کوئی ضامن بن سکتا ہے اس طرح کے معاملے میں؟ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہماری نظر میں اقوی یہ ہے کہ اس طرح کے مسئلے میں جائز ہے کیا بننا, ضامن بننا. اچھا دلیل کیا ہے ان کی سنیے. لوجود سبب الزمان حالت العقد, اس لیے کہ جب عقد ہو رہا تھا تو جو زمان کا سبب ہے وہ موجود تھا. ٹھیک ہے, زمان کا سبب کیا ہے؟ ہم نے جو مثال قرض والی مثال دی تھی, ہم کب ضامن بن سکتے ہیں؟ جب آپ نے کوئی قرضہ ان کو دیا ہے, لیکن اگر آپ کے بیچ میں کوئی قرضہ ہی نہیں لیا آپ نے, تو پھر ہم کس چیز کا ضامن بنیں گے؟ ٹھیک ہے, تو سبب زمان یہاں پر موجود ہے مصنف کہہ رہے ہیں, اور وہ سبب زمان شارح کہہ رہے کیا ہے؟ وہ سبب زمان یہ ہے ہوا کون الارض مستحق للغیر, کہ جب عقد ہو رہا تھا تو اس وقت ہی یہ زمین کیا ہے؟ کسی اور کی ملکیت تھی. ٹھیک ہے, تو جب کسی اور کی ملکیت تھی تو بائے بہرحال مشغول الذمہ تھا, اس لیے بائے کی طرف سے ہم ضامن بن سکتے ہیں. یہ بات واضح انشاءاللہ. وقیل لا یصح, اگر نہیں واضح ہو تو بتائیے گا, ٹھیک ہے, عبارت کوئی. وقیل لا یصح الزمان ہونا, ایک دوسرا قول ہے اس کے مقابلے میں کہ بھائی یہاں پر اس طرح کے معاملے میں زمان متصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی ضامن نہیں بن سکتا اس میں. ان کی دلیل سنیے. ان کی دلیل یہ ہے کہ لأنہ زمان ما لم یجب, اس لیے کہ اگر اس طرح کے معاملے میں آپ ضمانت کے قائل ہوں گے تو سبب زمان یہاں پر موجود نہیں ہے. وہ ایسا ہی زمان ہوگا کہ جیسے کسی نے کسی کو قرض دیا ہی نہیں ہے اور سامنے تیسرے تھرڈ پارٹی سے دونوں جو ہے کیا ہے معاملہ وہ کر کے سیٹنگ کر کے آپس میں تیسرے والے سے پیسہ ہٹ رہے ہیں. تو یہاں پر وہی والا معاملہ ہے کیا کہ لأنہ زمان ما لم یجب, ان کی زمان ہے ایسے کا کہ جو کسی کے ذمے میں, بھائی کے ذمے میں ہے ہی نہیں, یعنی بھائی مشغول الذمہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ لعدم سنیے گا دلیل, لعدم استحقاق المشتری الارض علی البائع حینئذ, کیوں؟ اس لیے کہ مشتری, ٹھیک ہے, مستحق نہیں ہے کس کا؟ زمین کا بائع کے حوالے سے. حینئذ کہاں پر لائیں گے؟ ہینا عقد الزمان, جب عقد زمان ہو رہا تھا تو اس وقت مشتری حقدار نہیں تھا بائع کہ وہ بائع سے کیا ہے زمین لے, اس وقت نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو حقدار کب بنا کہ جب اس کو علم ہوا, جب سامنے والے نے آ کر اس کی زراعت کو برباد کیا, اس کی بلڈنگ کو توڑا, تب جا کے وہ مستحق ہوا کہ جا کے عرش جو ہے مثلا مانگے. وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّهُ, دیکھیں بَعْدَ الْقَلَعِ, مشتری زمین کے حوالے سے عرش کا حقدار کب ہوا؟ کہ جب اس نے جو کہ حقیقی مالک تھا اس نے آ کر اپنی زمین سے اس دیوار کو توڑ دیا, درخت کو اکھاڑ پھینکا, تب آ گیا. یہ دوسرا قول کا. تیسرا قول آئیے. وقیل انما یصح هذا الزمان من البائع, کہہ رہے کہ ہم یہاں پر زمان کے تو قائل ہیں مگر کیا ہے من البائع فقط. اگر بائع آپ کہہ رہے ہیں کہ ضامن فقط بائع ہوگا تو ٹھیک ہے ہم قائل ہیں, لیکن کسی تیسرے کے ہم یہاں پر ضمانت کے قائل نہیں. لأنه ثابت علیہ بنفس العقد, اس لیے لأنه حاضر پڑھنا ہے زمان کی طرف. لأن الزمان ثابت علی البائع, اس لیے کہ زمان جو ہے وہ ثابت ہے بائع کے اوپر, کیا ہے؟ خود عقد کے بنے. کون سے عقد؟ وہ جو عقد ان دونوں میں زمینوں کو عقد البیع کے ذریعے سے, عقد بیع کے ذریعے سے ہی ضامن بائع ہے. اب اگر عقد زمان والی زمان آپ لائیں گے تو یہ کیا ہے؟ تاکید ہوگی, یعنی دو زمان یہاں پر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وَإِن لَمْ يَضْمِن فَيَكُونُ زَمَانُهُ تَأْكِيدًا, وَإِن لَمْ يَضْمِن, ٹھیک ہے, کیا یہ واو وصلیہ ہے, اس کو ایک ساتھ ایسے پڑھیں. لأنه ثابت علیہ بنفس العقد وإن لم يضمن, کہ بائع خود عقد بیع کے ذریعے سے ضامن ہے گرچہ وہ ضامن نہیں بن رہا ہے, اس نے صیغہ زمان نہیں پڑھا لیکن پھر بھی وہ ضامن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اگر ہمیں خراب موبائل دیا ہے تو مجھے حق ہے کہ میں آپ سے یا تو موبائل صحیح دیجئے یا پھر مجھے پیسے واپس کیجئے. تو یہاں پر وہی معاملہ ہے کہ جب اس نے بائع نے دوسرے کی زمین دی ہے تو یا تو اس کو پیسہ واپس کرے یا پھر جو ہے زمین ہی دے. واضح انشاءاللہ. تو گرچہ زمان کا قیدا نہیں صیغہ نہیں پڑا, پھر بھی
عقد بے کے ذریعے سے وہ ضامن ہے. اب سنیے فیکون زمان، لیکن اگر عقد بے کے ساتھ ساتھ اس نے عقد زمان بھی پڑھ لیا، بائے نے یہ کہا کہ میں ضامن بھی رہوں گا تمہارے، تو کیا یہ دوسرا والا زمان عقد بے کے زمان کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ تاکید ہو جائے گا، یعنی یہاں پہ دو زمان ہو جائیں گے. واضح انشاءاللہ. یہ تیسرا قول وہ ہوا ضعیف. شارح کہہ رہے کہ یہ تیسرا ضعیف ہے. کیوں؟ لأنه لا يلزم من زمانه. آپ نے یہاں پر سنیے، بہت آسان بات ہے، بالکل بالکل پانی کی طرح واضح ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے تیسرے والے قول نے یہ کہا، تیسرے والے قول نے عقد بے کے زمان کو کیا ہے لازم سمجھا ہے، کس کے؟ عقد زمان کے زمان کے حوالے سے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کیا سمجھا کہ اگر بے کے ذریعے سے ضامن کوئی شخص بن رہا ہے تو وہ یقیناً ضمانت والا بھی ضامن ہوگا. کہہ رہے کہ ایسا لازمہ نہیں ہے، ایسا لازمہ نہیں ہے. لأنه لا يلزم من زمانه، من زمان ہر زمان البائے، کہ بائے کا ٹھیک ہے ضامن بننا یہ لازم نہیں قرار دیتا ہے. جملہ متضع کو چھوڑیے. لأنه لا يلزم من زمانه من زمان البائے زمانه زمان البائے بعقده بعقد الزمان، کہ اگر بائے عقد بے میں ضامن اس کا ضامن ہونا ثابت ہو جا رہا ہے تو اس عقد بے میں ضامن ہونا اس بات کا لازمہ نہیں ہے کہ وہ عقد زمان میں بھی ضامن ہو. اور آپ نے یہی یہاں پر کہا ہے ایسا نہیں ہے. کیوں؟ مع عدم اجتماع شرائطہ التی من جملتها کون ثابتا ہر زمان. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے عقد بے میں ضامن بننے کی شرائط نہیں ہے. وہاں پر تو یہ ہے کہ بھائی چونکہ آپ نے غلط مال بیچا لہٰذا آپ ضامن ہیں، لیکن عقد زمان میں ضمانت کے لیے شرائط ہیں، اور ان میں سے جو ایک شرط ہے کہ جو کہ یہاں پر مفقود ہے، وہ شرط نہیں پائی جاتی، وہ یہ نہیں، وہ یہاں پر یہ ہے کہ جب عقد پڑھا جا رہا ہو عقد زمان، اس وقت کیا ہو؟ بائے مشغول الذمہ ہو. ٹھیک ہے، یا پھر اپنے مثال میں ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم آپ کے جب ضامن بن رہے ہیں تو جب ہم عقد زمان پڑھ رہے ہیں نا، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین تو لکا علی ما فی ذمت علی، ٹھیک ہے، تو جب ہم یہ عقد جاری کر رہے ہیں تو اس وقت ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کو قرض دیا ہو. لیکن اگر اس وقت جب ہم یہ عقد پڑھ رہے ہیں اگر آپ نے کوئی قرضہ نہیں دیا ہے تو یہ عقد میرا ضائع ہے، حاصل ہے. جی واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر گویا کہ وہی والا معاملہ ہے. اوپر والے اس پہ مصنف کو اشارہ اشکال ہو جائے گا. کیا جو انہوں نے اس کا رد کیا ہے کہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ مشغول ذمہ نہیں ہیں. ایسے تو پہلے والے میں بھی نہیں جو زمین بیچ رہا ہے. سمجھا نہیں؟ یہ سمجھے اس میں انہوں نے رد کیوں کیا ہے؟ کیونکہ جو بائے ہے وہی ضامن بن رہا ہے. نہیں، یہ رد نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب اس وقت کے جب یہ زمین بیچ رہے ہیں، جب عقد زمان پڑھا جا رہا ہے، اس وقت بائے مشغول الذمہ نہیں ہے. تو اوپر میں بھی تو نہیں مشغول ذمہ، کہاں پہ؟ قول میں جو مصنف کا قول ہے. جی تو مصنف کے قول کے تو دلیل انہوں نے دی کہ مشغول الذمہ ہے. تو کیسے ہو جائے گا؟ اس میں اس کی بھی زمین تو نہیں ہے نا وہ. تو جب زمین اس کی نہیں تو مشغول الذمہ ہے گویا کہ. اسی لیے دیکھیں جب اس نے کسی غیر کی زمین بیچی تبھی تو مشغول الذمہ ہے کہ سامنے والے مشتری کو پیسہ دے، وہ تو مشغول الذمہ ہو گیا. جب دیکھیں میں نے آپ سے موبائل خریدا، ٹھیک ہے، تو آپ مشغول الذمہ کب ہوں گے؟ میرا پیسہ لے لیا آپ نے 2 لاکھ، تو اب مشغول یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب آپ کو 2 لاکھ دینا ہے. تو اب کب؟ جب آپ پتہ چلا کہ آپ نے یہ موبائل جو کیا ہے، جب ہم عقد پڑھے تبھی کسی اور کے مال تھا یہ، تبھی تو آپ کو مشغول الذمہ یا تو موبائل دیجیے یا پھر پیسے دیجیے. تو یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جب عقد پڑھا جا رہا تھا تو اس وقت کیا ہے؟ زمان کا ہونا ضروری تھا، مشغول الذمہ ہونا ضروری تھا بائے کا. ٹھیک ہے. تیسرے میں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے رد کیا ہے ہوا ضعیف، اس لیے یہاں سے پھر جواب دے رہے ہیں کہ وہ جو زمین بیچ رہا تھا بائے، وہ زمین اس کی نہیں تھی، تو وہ زمین کیسے بنے گا؟ یہی اس کا اشکال ہے نا، یہ انہ لا یلزم من زمانہ. لأنه لا يلزم من زمان، یہ رد ہے شارح کا تیسرے والے قول کے اوپر. تیسرا والا قول کیا ہے؟ تیسرا والا قول یہ ہے مطلب انہوں نے کہ کہا ہاں ہم ضامن تو صحیح ہے، ہاں اگر خود بائے بن رہا ہے تو صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ ایک اولن تو لازمہ نہیں پایا جاتا ہے، لازمہ نہیں پایا جاتا ہے عقد بے کے زمان میں اور عقد زمان کے زمان میں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ عقد زمان جو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ عقد زمان پڑھے گا تو عقد زمان کے شرائط ہونے چاہیے، اور ان عقد زمان کے شرائط میں سے کیا ہے کہ مشغول الذمہ ہونا. مشغول الذمہ کب؟ جب عقد یہ پڑھا جا رہا ہے، پر یہاں پر ایسا نہیں ہے.
کہ جب عقد پڑھا جا رہا ہے تو بائے مشغول الذمہ نہیں تھا. کیوں؟ اسی لیے جب وہ عقد جب پڑھا یہ مشغول الذمہ کب ہو گیا کہ جب اس نے آ کر زمین سے اٹھا کر اس نے پھینک دیا. یہ ما بعقد ہی ما عدم اجتماع شرائط ہی کہ چونکہ جو شرائط زمان ہیں وہ یہاں پر جمع نہیں ہے. التی من جملت ہے کہ جن ان من جملت شرائط یہ ہے کہ کونہ ثابتاً حالت زمان. ٹھیک ہے کہ کون ما یضمن جس چیز کا ضامن بننا ہے وہ ثابت ہو زمان کی حالت میں، اور یہاں پر نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک وہ ذکر کر رہے ہیں فائدہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیسرے قول میں کہا تھا نا کہ دو زمان تصور ہے، یعنی پہلے ایک زمان جو عقد زمان والا عقد بے والا اور ایک جو ہے کہ عقد زمان کا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا ایک تو آپ نے فائدہ خود آپ نے بتایا کہ تاکید ہے، یہ تاکید ہے. تو مصنف کہہ رہے کہ نہیں صرف تاکید کا فائدہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پر دو زمان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، دو زمان ہو جائیں گے، اور دو زمان کا فائدہ ہوگا مشتری کو یہ ملے گا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک زمان کے ذریعے سے وہ بائے کی طرف رجوع نہیں کر سکتا اور دوسرا موجود تو دوسرے کے ذریعے رجوع کر سکتا ہے، جیسا کہ خیارے میں ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کے پاس کوئی معاملہ کیا اس نے، اس کے پاس دو خیار ہیں، تو اگر ایک خیار باطل بھی ہو جائے تو دوسرے خیار کے بذریعے وہ سامنے والے کی طرف رجوع کر سکتا ہے. مثال ہم نے دی تھی، اگر کسی نے خیار حیوان مطلب کوئی حیوان خریدا تو خیار حیوان جو شریعت نے آپ کو دی وہ 3 دن میں آپ جا کے واپس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا، کہا کہ نہیں میں 3 دن تو نہیں، میں 1 ہفتے کے بعد آپ کو جو ہو میرا خیار باطل ہو گیا. سامنے والے نے قبول بھی کر لیا. تو 3 دن کے اندر اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس 2 خیار ہیں، دونوں میں سے جس پہ چاہے آپ اس کو بے کو باطل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں لیکن اگر چوتھے دن جا رہے 5ویں دن تو خیار حیوان تو باطل ہے وہ، لیکن خیار شرط کی بنا پر آپ اس پر عمل کر سکتے. تو یہاں پر بھی یہی فائدہ ہے کہ اگر 2 خیار ہے، خیار عقد بے اور خیار عقد زمان، تو خیار عقد بے کے ذریعے سے اگر وہ باطل بھی ہو جائے تو خیار عقد زمان بھی اس کے رجوع کیا جاتا ہے. وتظہر الفائدہ، اس کا فائدہ ہوگا فیما لو اسقط المشتری عنہ، کہ اگر مشتری سے ساقط کر دیا جائے کس چیز کو، حق الرجوع بسبب البیع، بے کے سبب سے، بے کے ذریعے سے اگر مشتری رجوع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو کیسے رجوع کر سکتا ہے؟ فیبقى له رجوع بسبب الزمان، اگر زمان کے ذریعے سے وہ خیار باقی ہے، رجوع باقی ہے، تو وہ زمان کے کو اپنا بیس بنا کر رجوع کر سکتا ہے. لیکن یہ البتہ یہ اس وقت ہے کہ لو قلنا بصحت ہی، اگر ہم اس تیسرے قائل کے قائل ہوں، حالانکہ ہم تیسرے قول کے قائل نہیں ہیں. کما لو کان، اور یہ کرے یہ ویسے ہی ہے جیسے کما لو کان لہو خیاران، یہ ویسے ہی جیسے مشتری کے پاس 2 خیار ہو، ٹھیک ہے، فاسقط احدهما، اور ان میں سے کوئی ایک جو کہ ساقط ہو گیا تو دوسرے کو بیس بنا کر وہ رجوع کر سکتا ہے. ویسے یہاں پر بھی ہے. اب آئیے وَنَظِيرُ زَمَانُ غَيْرِ الْبَائِ دَرْكُ الْغَرْسِ زَمَانُهُ وَحُدَّةُ الْمَبِيعِ لَوْ ظَهَرَ مَعِيبًا. سنیے، کہہ رہے کہ یہ جو ابھی ہم نے بات کہی تھی، تو ہماری بات اب تک غرض کے حوالے سے تھی، بنا کے حوالے سے تھی، ہے نا، کوئی زمین خرید رہا ہے اس میں غرض اور بنا کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے. کہہ رہے کہ اسی طریقے سے کا مسئلہ ہوگا کب، کہ جب کوئی شخص کوئی سامان خریدنا چاہ رہا ہے، بے کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مشتری کو جو ہے وہ کیا ہے، وہ مبی کے حوالے سے مبی کے حوالے سے کیا ہے، وہ اعتماد نہیں ہو رہا ہے، یہ کہہ کر کہ ہو سکتا ہے یہ سامنے والا مجھے خراب موبائل پکڑا دے. سمجھ رہے ہیں؟ اب بھیا جب خراب موبائل ہو تو اس سے اچھا ہم جو کچھ اور ملا کر نیا موبائل لے سکتے ہیں، بات ان شاء اللہ. تو یہ اس تذبذب میں ہے. سامنے والے نے، تیسرے شخص نے دیکھا کہ یار اگر یہ لے لے گا تو بیچارے کا پیسہ بھی بچ جائے گا اور اچھی چیز بھی اس کے ہاتھ لگ جائے گی. سنیے، تو اس نے کیا کیا، خیر خواہی میں اس نے یہ کہا کہ تم اس مال کو اس کے خرید لو، اس مبی کو، ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی عیب نکلتا ہے، سنیے گا، اگر اس میں کوئی عیب نکلتا ہے تو اس کا عرش جو ہے وہ ضامن میں ہوگا. ٹھیک ہے، عرش کسے کہتے ہیں؟ صحیح اور معیب کے درمیان میں قیمت کو، فرق ہو. کیا ہے مثلا سنیے، اب یہی معیب کیا ہے، اس نے پیسے دیے اس موبائل کے 2 لاکھ، جبکہ حقیقتاً عیب کے ساتھ اس موبائل کی قیمت تھی 1.5 لاکھ. تو اب یہ 50,000 کا جو فرق ہے وہ ضامن دے گا. تو کیا یہاں پہ زمان اس طریقے سے تصور کر سکتے ہیں، تو کیا جس طریقے سے وہاں پہ تصور کیا تھا یہاں پر بھی تصور کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. ابھی دیکھیے آگے اس کو تطبیق کرتے ہیں ساتھ ساتھ. کہ وَنَظِيرُ زَمَانُ غَيْرِ الْبَائِ دَرْكُ الْغَرْسِ، اس زمان غیر بائے، ٹھیک ہے، کہ وہ کہ جس میں کہ جو بائے کے علاوہ کوئی شخص تھا جو ضامن بن رہا تھا، کس میں، غرض کے حوالے سے. اسی کی طرح مثال ہے کس کا، زمان غیر البائے عہدۃ المبی، اگر کوئی شخص کیا کر رہا ہے، مبی کا عہدہ اپنے ذمے لے رہا ہے. کب
کہے کہ بھیا اگر اس مبی کو تم خرید لو، سامان کو خرید لو، اگر اس میں کوئی عیب نکل رہا ہے، لو ظہر معیباً، اگر یہ مبی معیب ہوا تو اس کا عہدہ میرے ذمہ ہے، میں کیا کروں گا، اس کا عرش تمہیں دوں گا. فیطالب المشتری بالعرش. تو یہاں پر مشتری کو حق حاصل ہے کہ جو تیسرے شخص سے جا کر کیا کرے، وہ پیسے لے سکتا ہے 50,000. ٹھیک ہے، کیوں؟ سنیے لأنه لأن ذہن کا پلٹائیں گے جو عرش کی طرف، لأن العرش جزء من الثمن ثابت وقت الزمان. یہ دلیل دے رہے ہیں، سنیے گا، یہ دلیل دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پر زمان کیسے تصور کر رہے ہیں. تو اگر زمان اس لیے تصور کر رہے ہیں کہ چونکہ جو عرش ہے نا، یہ عرش اس وقت کے جب مشتری اس بائع سے سامان خرید رہا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ عرش اس قیمت کا ہی حصہ تھا، اور یہ زمان کا جب وقت ہو رہا تھا تو اس وقت یہ موجود تھا. تو جب موجود تھا تو مطلب کیا ہے کہ بائع مشغول الذمہ اسی وقت تھا. یعنی کیا مطلب، یعنی اب یہاں ہم سلیس اس طریقے سے بول سکتے ہیں کہ بائع نے گویا کہ 1.5 لاکھ کا موبائل تھا اور اس نے 2 لاکھ کہہ کر دے دیا ہے. تو مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بائع اصلاً 50,000 کا اسی وقت حقدار نہیں تھا. بتا دیں انشاءاللہ. تو یہاں پر یہ ایک قول تھا، اس کی دلیل ہے وہ وجہ العدم ہونا. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی دوسرا قول ہے، کہہ رہے کہ بعد نے کہا کہ نہیں آپ اس طرح کے معاملے میں، یعنی جب مبی جو ہے وہ کیا ہے، مثلا معیب نکل رہا ہے اور عرش کے حوالے سے آپ کسی کو تیسرے کو ضامن نہیں قرار دے سکتے. وہ کہہ رہے کہ نہیں، آپ کوئی ضامن نہیں بنے گا. وہ وجہ العدم ہونا یہاں پر اس مقام میں، یعنی عرش کے معاملے میں کیا ہے، کہہ رہے کوئی اگر کوئی قائل ہو کہ یہاں پر ضمانت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ ان الاستحقاق له انما حصل بعد العلم بالعیب. دیکھیے گا کہ یہ جو مشتری ہے، سنیے گا، یہ کیوں منع کر رہے ہیں ضمانت کا. کہ مشتری حقدار ہوگا عرش کا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ حالت عقد میں نہیں تھا، بلکہ جب یہ گھر لے گیا، اس نے جو کیا ہے موبائل کو چارج کیا، فل چارج 100% کر کے اب استعمال کرا تو 2 گھنٹے میں جو ہے بیٹری بھول گئی. تو جب پھنس گیا، علم جب ہو گیا، ہاں، تو جب علم ہو گیا تب وہ مستحق ہوا نا عرش کا. تو جب سنیے گا، آپ کیا کر رہے ہیں، ضامن قرار دے رہے ہیں کس تیسرے والے شخص کو عرش کا. اور جب معاملہ ہو رہا تھا تو کیا ہے، مشتری عرش کا حقدار نہیں تھا. عرش کا حقدار تو وہ کب ہوا ہے، جب اس کو علم ہوا کہ ہم نے معیب چیز خریدی ہے، ہم نے صحیح چیز اپنے گھر خریدی نہیں ہے. چنانچہ جب اس کو علم ہو گیا تب وہ مستحق ہوا کس کا، عرش کا. تو یہ حالت عقد میں یہ عرش کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے. تو اب جب حالت عقد میں عرش کا تصور نہیں تھا تو مطلب کیا ہے کہ بھائی مشغول الذمہ حالت عقد میں نہیں تھا. اور جب مشغول الذمہ ہے تو یہ ویسے ہی ہے کہ گویا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو پیسے آپ نے ان سے لیے ہیں اس کا میں ضامن ہوں. تو آپ کہیں گے بھیا ہم نے ان کو کوئی پیسہ ہی نہیں دیا ہے، بتا دیں انشاءاللہ. تو یہاں پر بھی وہی والی بات ہے، لہٰذا یہاں پر آپ ضامن نہیں بنا سکتے. بات واضح انشاءاللہ. دیکھیں وہ وجہ العدم میں ہونا، یہاں پر جو عدم، العدم سے مراد یعنی عدم زمان، عدم زمان کے یعنی افلام ذکری، عدم زمان کے نہ ہونے کی جو وجہ ہے، جو دلیل ہے، سبب ہے، وہ یہ ہے کہ ان الاستحقاق له، کہ ان الاستحقاق للعرش، عرش کا استحقاق جو ہے وہ ہو رہا ہے کب، انما حصل بعد العلم بالعیب. سنیے گا، کب ہوا کہ جب عیب کا مشتری کو علم ہو گیا. اور ابھی سنیے، صرف عیب کا علم ہونا نہیں ہے، ایک اور مرحلہ ہے. جب عیب کا علم ہو گیا تو اب میرے پاس 2 آپشن تھا. جب ہم گھر جا کر ہم نے دیکھا کہ اس کی بیٹری خراب ہے، اس کی اسکرین خراب ہے، تو میرے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ اصلاً جا کے موبائل دے دوں اور کہا جو 2 لاکھ ہم نے دیا تھا وہ آپ ان کو واپس کر دیں، یہ معاملہ ہی پھنس کر دیں. ایک طریقہ میرے پاس ایک آپشن یہ ہے. اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ نہیں چلیں 2 گھنٹہ ہی صحیح چل تو جا رہی ہے نا، ہم کیا کریں، ہم کریں اس کو لے رہے ہیں لیکن 50,000 اور مانگ رہے ہیں. بس انشاءاللہ. تو 2 آپشن تھا، ان 2 آپشن میں سے یا تو معاملہ باطل کرتے یا عرش پہ راضی ہو جائے. تو ہم نے کیا کیا، معاملہ باطل نہیں کیا، عرش پہ راضی ہو گئے. جب ان 2 مرحلوں کو گزارا تب جا کر ہم حقدار ہوئے کس کے، عرش کے. اس وجہ سے کہنے کہ یہاں پر زمان متصور. ٹھیک ہے، یہ مشتری مستحق ہوا عرش کا کب، جب علم ہو جائے عیب کا، ایک بات. دوسری بات، علم ہونے کے بعد بھی اختیار و اخذ العرش، کہ اس نے عرش کا اختیار کیا، ٹھیک ہے، معاملے کو باطل نہیں کیا. بات انشاءاللہ. والموجود من العیب حالت العقد ما کان یلزمہ تعین العرش. ہاں، والموجود من العیب حالت العقد ما کان یلزمہ تعین العرش، یہ واو حالیہ ہے. ٹھیک ہے، سنیے،
واو حالیہ والموجود من العیب حالت العقد، حالت عقد میں جو عیب موجود تھا، ٹھیک ہے، ما کانا یلزم ہوتا ہے العرش، اس عیب کی وجہ سے کیا ہے عرش معین نہیں ہوا تھا. پتہ نہیں آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں عیب، آپ کہیں کہ عیب تو اس وقت جب بیچا ہے تبھی تو موبائل خراب تھا، اسی وقت خراب تھا، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ٹھیک ہے خراب تھا، مگر اس موبائل کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ نہیں تھا کہ آپ بس جائیں اور جا کر جو کہ 50,000 لے لیں. اس کے بعد ایک اور آپشن تھا کہ وہ جا کر اصلا کہیں کہ ہم باطل کر دیں، فسخ کر دیں معاملے کو، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ضامن جو بن رہا ہے وہ معاملے کے فسخ کا ضامن نہیں بن رہا تھا، وہ ضامن بن رہا تھا عرش کا. تو آپ اس کو جب 2 آپشن تھا تو آپ اس کو تیسرے والے آپشن کیوں قرار دے رہے ہیں؟ یعنی ایک کو جو کیا باطل کرے فسخ کو آپ کیوں نہیں تصور کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ ڈائریکٹ جو عرش پہ ہی حکم کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے ہم نے کہا ہاں تو یہ بات بہت غور طلب ہے. والموجودہ واہلیہ، در حالی کے جو چیز موجود تھی از نحو عیب کے حوالے سے حالت العقد کے وقت کیا تھی؟ ما کان یلزم ہوتی، وہ عرش کو معین نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس عیب کی وجہ سے 2 آپشن تھا مشتری کے پاس، یا تو معاملہ فسخ کر دے یا پھر جو کیا ہے عرش لے لے. ہاں سنیے، بلکہ کیا تھا اس کے پاس؟ عیب کی وجہ سے اس کے پاس تخیر تھا، بل تخیر، اس کے پاس تخیر تھا بینہ و بین الرد، کہ یا تو وہ بین العرش و بین الرد. اس کے پاس اختیار تھا جب اس کو علم ہو گیا کہ یہ میرا موبائل خراب تھا، تو اب اس کے پاس 2 یا تو وہ رد کر دے موبائل کو یا پھر عرش لے لے. ٹھیک ہے، فلم یتعین العرش الا بعد الزمان، تو یہ عرش معین نہیں ہوا مگر کب؟ زمان کے بعد. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر زمان کیا ہے؟ زمان معلوم یجب، یعنی جب اس وقت باہر جو کیا ہے زمان معلوم یجب ہے، یعنی اس کا مشغول ذمہ وہ نہیں تھا، اس کے پاس آپشن تھا وہ کہ جا کر واپس کر دے. جی یہ دلیل ہے کن کی؟ جنہوں نے کہا کہ یہاں پر آپ زمان تصور نہیں کر سکتے. بہت اچھی دلیل تھی. شارح کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ دلیل بھی آپ کی قابل قبول نہیں ہے. ہاں، اور چوں نہ کیجیے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی ان کی دلیل سنیے، بہت اچھی دلیل دی انہوں نے. کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ والحق انہ احد الفردین الثابتین تخیرا حالت العقد حالت البیع. کہہ رہے کہ آپ تو اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں نا کہ جب عیب کا اس کو علم ہو گیا تو کیا ہے اس کے پاس 2 آپشن تھا، یا تو رد کر دے یا عرش لے لے. ٹھیک ہے، کہہ رہے اس میں کیا حرج ہے؟ علی نحو تخیر اگر تصور کر لیجئے آپ، یہ کیا ہے؟ علی نحو تخیر تھا، اور تخیر میں انسان کے پاس 2 آپشن ہمیشہ ہوتا ہی ہے، یا تو وہ کیا کرے رد کرے. مثال کے طور پر کسی نے روزے کو جان بوجھ کر باطل کیا، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تم پر کفارہ واجب ہے. جب کفارہ واجب ہے تو آپ اس کے پاس اب تیسرا غلام آزاد کرنا تو آج کے دور میں ہے نہیں، آپ 2 میں سے کوئی ایک کہہ سکتے ہیں کیا تمہیں اختیار ہے، یا تو 60 فقیروں کو کھانا کھلاؤ یا 60 دن روزہ رکھو. یہ کہا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب تک اس نے معین، سنیے گا، جب تک اس نے معین نہیں کیا کہ میں 60 فقیر کو کھانا ہی کھلاؤں گا، اس وقت تک وہ کیا ہے، دونوں حکم کیا ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ 60 فقیر کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے اور 60 دن روزہ بھی رکھ سکتا ہے. تو وہی حال یہاں پر بھی ہے، جب تک اس نے معین نہیں کیا کہ میں عرش لوں گا تو عرش کا وجوب بھی اس کے اوپر ہے اور رد کا وجوب بھی ہے. اور یہی کافی ہے ہمیں حکم لگانے کے لیے کہ زمان یہاں پر ہو سکتا ہے. آپ کیا یعنی آپ قسم کھا کر اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ عرش نہیں ہلے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ عرش پر راضی ہو جائے سامنے والا، واضح انشاءاللہ. تو آپ یہ تو اگر آپ یہ کہہ سکتے تھے تاکیداً، ہاں یقیناً کہہ سکتے تھے نہیں یہاں پر عرش تصور نہیں ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ زمان نہیں ہے، یہ زمان معلوم عجیب ہے. لیکن جب عرش ہے نا، رد کے ساتھ ساتھ عرش بھی ہے، تو پھر آپ عرش کو منع کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہی حکم لگانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور کہہ رہے اگر اس کا آپ انکار کریں گے تو پھر آپ تمام واجبات تخیری کا انکار کیجیے. واجبات تخیری میں تو یہی تو ہوتا ہے، آپشن ہوتے تو. جی والحق کو سنیے، والحق کو مصنف کے اشارے کہہ رہے کہ جبکہ صحیح یہ ہے ہمارے نزدیک، یہ دوسرا قول آپ نے رد اتنی دلیلیں دی، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. ان العرش احد الفردین الثابتین تخیرا حالت البیع، کہ جب بیع ہو رہی تھی تو اس وقت کیا ہے عرش بھی ایک فرد کے طور پر، 2 میں سے ایک فرد کے طور پر یہ حتماً ثابت تھا. اور یہی ثبوت کافی ہے ہمارے حکم لگانے کے لیے. فیوصف بالثبوت قبل اختیاری، تو جب تک اس نے اختیار نہیں کیا، کس نے؟ مشتری نے. جب تک اختیار نہیں کیا مشتری نے عرش کو، اس وقت تک آپ کیا ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر عرش ہے. یہاں پر افراد الواجب تخیر، یہ ویسے ہی ہے جیسے باقی افراد واجب تخیر میں سے. اگر کسی نے روزہ توڑا ہے جان بوجھ کر، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم 60 دن کھانا بھی کھلاؤ یا پھر 60 دن جو ہے کیا ہے روزہ رکھو.
ٹھیک ہے، آپ کسی ایک کو منع نہیں کر سکتے، ویسے یہاں پر بھی ہے، آپ عرش کا انکار نہیں کر سکتے، اور حکم لگانے کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔